پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعتی ششم مضمون اردو عنوان ایثار کا جذبہ جو ہم 3 دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، پیارے بچوں آج ہم اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ پہلا سوال جو یہاں پہ دیا گیا ہے، اس کہانی کا سب سے اہم کردار کون ہے؟ اس کہانی کا سب سے اہم کردار کون ہے؟ پیارے بچوں، اس کا جواب جو ہے، اس کہانی کا سب سے اہم کردار زین ہے۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ یوں ہے، عدنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لیے کیوں مجبور ہوئے؟ پیارے بچوں، اس کا جواب یوں ہے، عدنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لیے اس لیے مجبور تھے کیونکہ شیبہ کی گود سونی تھی اور وہ میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 جو تھا، اس کا جواب یوں ہے، عدنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لیے اس لیے مجبور تھے کیونکہ شیبہ کی گود سونی تھی اور وہ میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3، گود لیے گئے بچے کا نام بتائیے۔ پیارے بچوں، اس کا جواب یوں ہے، گود لیے گئے بچے کا نام زین تھا۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3، اس کا جواب یوں ہے، گود لیے گئے بچے کا نام زین تھا۔ سوال نمبر 4، زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر کیوں مجبور ہوا؟ زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر کیوں مجبور ہوا؟ سوال نمبر 4، شیبہ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے زین کو گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کیا، یعنی ماں اور بھائیوں کے برتاؤ سے زین کو گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کیا۔ سوال نمبر 5، زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور کتنے بچے تھے؟ زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور کتنے بچے تھے؟ اس کا جواب یوں ہے پیارے بچوں، زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے 2 اور بچے تھے، یا ہم یوں کہیں گے، زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور 2 بچے تھے۔ سوال نمبر 6، بچے جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ بچے جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ جواب یوں ہے پیارے بچوں، شیبہ سے زین اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ ان کی توجہ اپنے بچوں پر مرکوز رہتی تھی اور ان کا برتاؤ زین کے ساتھ اب برا ہوتا جا رہا تھا۔ سوال نمبر 6، پیارے بچوں پھر سنیے گا، بچے جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ جواب یوں ہے، شیبہ سے زین اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ ان کی توجہ اپنے بچوں پر مرکوز رہتی تھی اور ان کا برتاؤ زین کے ساتھ اب برا ہوتا جا رہا تھا۔ پیارے بچوں، یہ تھا سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 7، عدنان کے دیوالیہ ہونے کے اسباب کیا تھے؟ سوال نمبر 7، عدنان کے دیوالیہ ہونے کے اسباب کیا تھے؟ جواب یوں ہے، عدنان کے دیوالیہ ہونے کے اسباب ان کے 2 آوارہ، مغرور اور بد دماغ بیٹے تھے۔ جواب یوں ہے، عدنان کے دیوالیہ ہونے کے اسباب ان کے دونوں آوارہ، مغرور اور بد دماغ بیٹے تھے۔ سوال نمبر 8، عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ جواب یوں ہے پیارے بچوں،
عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے دونوں گردے بیکار ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 8 جواب یوں ہے، عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے دونوں گردے بیکار ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 9 زین کو عدنان کی بیماری کی اطلاع کیسے ملی؟ جواب، زین کو عدنان کی بیماری کی اطلاع اخبار کے اشتہار پڑھنے سے ملی۔ جواب یوں ہے، سوال نمبر 9 جواب یوں ہے، زین کو عدنان کی بیماری کی اطلاع اخبار کے اشتہار پڑھنے سے ملی۔ سوال نمبر 10 عدنان کا علاج کیسے ہوا؟ پہلے بچوں سوال نمبر 10 جواب یوں ہے، زین نے اپنا گردہ دے کر اپنے باپ عدنان کا علاج کروایا۔ زین نے اپنا گردہ دے کر اپنے باپ عدنان کا علاج کروایا۔ یہ تھا سوال نمبر 10۔ پیارے بچوں سوال نمبر 11 زین نے اپنے باپ اور بھائیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ جواب یوں ہے پیارے بچوں، زین نے اپنے باپ اور بھائیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے۔ نمبر 1 اپنا گردہ دے کر اپنے باپ کا علاج کروایا۔ نمبر 2 اپنے بھائیوں کو تلاش کر کے راہ راست پر لگایا۔ نمبر 3 اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر معمور کر دیا۔ نمبر 4 اور ماں باپ کو اپنے ساتھ اپنا گھر لے کر گئے۔ پیارے بچوں یہ تھا سوال نمبر 11۔ اب سوال نمبر 12 ہے، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ جواب یوں ہے پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک پرورش اتنی طاقت رکھتی ہے کہ غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں، جیسے کہ زین نے کر کے دکھایا۔ اس کے برعکس پرورش میں اگر لاپرواہی برتی جائے تو اپنا خون بھی غیروں کی طرح بدسلوکی اختیار کرتا ہے، اور کی ہوئی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہو جاتی ہے۔ اسے اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کی ہوئی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا جزا مل ہی جاتا ہے، جس طرح زین نے اپنے احسانات کا بدلہ چکایا۔ پیارے بچوں سوال نمبر 12 اس کا جواب یوں ہے، وہ یہ ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک پرورش اتنی طاقت رکھتی ہے کہ غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں، جیسے کہ زین نے کر کے دکھایا۔ اس کے برعکس پرورش میں اگر لاپرواہی برتی جائے تو اپنا خون بھی غیروں کی طرح بدسلوکی اختیار کرتا ہے، اور کی ہوئی نیکی کبھی ضائع نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا جزا مل ہی جاتا ہے، جس طرح زین نے اپنے احسانات کا بدلہ چکایا۔ پیارے بچوں یہ تھے سوالات۔ اب سوال نمبر 5 سوال نمبر 3 سوال نمبر 4 سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سوال نمبر 4 خالی جگہوں کو ان لفظوں سے پر کیجیے جو سبق میں استعمال ہوئے ہیں، اور سوال نمبر 5 یہ جو 3 سوالات ہیں، ان سوالاتوں کو ہم کل ان کے جوابات ہم لکھیں گے، ان کو ہم کل حل کریں گے، یعنی ان کے جوابات ہم کل لکھیں گے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔